نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ درس غزالی کے سلسلے میں آج کا ہمارا عنوان ہے کہ محبت کی اقسام، کہ محبت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے جو پہلی قسم ہے اس کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے، اور وہ ہے ذاتی محبت۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، اور صحبت کی دو قسمیں ہیں، کہ غیر اختیاری یا اختیاری۔ یعنی ایک تو ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے یا کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے، اور ایک ہے کہ غیر اختیاری، جس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے، وہ محبت ہو جاتی ہے۔ تو غیر اختیاری جو محبت یا صحبت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اتفاق کو دخل ہو، کہ مثلاً یہ کہ پڑوس میں رہنے سے یا مکتب یا مدرسے میں ساتھ رہنے سے، بازار، دربار شاہی، دفتر یا سفر کی رفاقت سے، یا دو سے زیادہ افراد سے یکجائی ہو جائے۔ تو یعنی کہ قسمت نے جو دو دوست ہیں ان کو آپس میں اکٹھا کر دیا، اور ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ کوئی کلاس فیلوز ہیں، ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ کوئی اگر آپ ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں تو آپ کی دوستی ہو گئی۔ اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ قسمت نے آپ کو اکٹھے کر دیا، اور ایک غیر اختیاری صحبت ہو گئی۔ پھر ایک ہوتی ہے اختیاری صحبت، اور یہ وہ ہے جس میں قصد اور ارادہ شامل ہو، اختیار کو دخل ہو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ زیر بحث موضوع کا مقصود یہی قسم ہے کہ جس میں اختیار کو دخل ہو۔ تو دینی اخوت، جو دین کی خاطر محبت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، اس میں اختیاری افعال پر ثواب ملتا ہے، اور وہ اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ تو انسان جو خود محبت کرے، دین کی وجہ سے کرے، آخرت کی وجہ سے کرے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے، تو وہ ایک اختیاری محبت ہوگی، اور وہ جو اختیاری محبت ہوگی اس میں انسان کا قصد اور ارادہ شامل ہوگا۔ تو اور اس میں نیت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک محبت کرنی ہے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ تو ایسی محبت کا پھر ہمیں ثواب بھی ملے گا، ظاہری سی بات ہے۔ صحبت کے معنی ہیں کہ جی ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا۔ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے پاس اس وقت تک بیٹھنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص اسے محبوب نہ ہو۔ غیر محبوب شخص سے عام طور پر لوگ دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر محبوب بھی دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس کی محبت محض اس شخص کی اس ذات تک محبت ہوتی ہے، اس شخص کی ذات تک محدود ہوتی ہے، یا اس سے ماورا کوئی مقصد، کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کی محبت کو اس مقصد کے حصول یا غرض کی تکمیل کا ذریعہ بنایا جائے، یا اس شخص سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے لیے کوئی مقصد حاصل کیا جائے،
یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت بے ارادہ، بے مقصد، بے اختیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اختیاراً محبت کی جا رہی ہے۔ اب ماں باپ سے جو محبت ہے وہ بے اختیار ہے، باپ کی بیٹے سے محبت ہے وہ بے اختیار ہے، لیکن آگے جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ اختیار کے ساتھ محبت کی جائے، اور جب اختیار کے ساتھ محبت کی جائے گی، اس میں ذاتی اختیار شامل ہوگا، تو پھر اس میں وہ جو نیت ہے محبت کی، اس میں دنیا بھی ہو سکتی ہے اور آخرت بھی ہو سکتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی نیت اس میں ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ مقصد بھی اس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی جو ہیں وہ نیتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کا تعلق یا تو دنیاوی مفادات سے ہوگا یا آخرت سے۔ ایک تو بے اختیار ہو گئی نا، اور دوسرے یہ ہے کہ مفاد کی خاطر، دنیاوی مفادات کی خاطر، اور تیسری جو سی ہے وہ آخرت کے مفادات کی خاطر۔ تو بہرحال امام صاحب فرماتے ہیں کہ محبت کی 4 قسمیں ہوئیں۔ اب امام صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم ہر قسم کی الگ الگ وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو جو پہلی قسم ہے نا، ذاتی محبت، کہ ایک شخص کو تم اس کی ذات کے لیے محبت کرو۔ یہ بعید نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے نزدیک اپنی ذات کی بنا پر محبوب اور پسندیدہ ہو۔ جب وہ اسے دیکھے کہ اس کے احوال اور اخلاق کا مشاہدہ کرے تو اسے لطف حاصل ہو، لذت ملے۔ لطف و لذت اور استحسان محبت کی بنیاد کبھی صورت ہوتی ہے، یعنی اعضاء کا تناسب اور حسن و جمال پسندیدگی کی وجہ بنتا ہے، اور کبھی باطنی صورت، یعنی کبھی آپ کو ایک شخص کا ظاہر پسند آ جاتا ہے اور ایک شخص کا کبھی آپ کو باطن پسند آ جاتا ہے۔ باطنی صورت سے ہماری مراد کہتے ہیں کہ جی کمال عقل اور حسن اخلاق ہے۔ اخلاق اچھا ہو تو اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اور عقل کے کمال سے علم بڑھتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں عقل سلیم رکھنے والوں کے نزدیک مستحسن ہیں، اور ہر مستحسن چیز میں لذت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات محبت کے یہ اسباب نہیں ہوتے، مگر دو اشخاص میں جب رشتہ الفت استوار ہوتا ہے، نہ محبوب میں ظاہری اعضاء کا حسن ہوتا ہے اور نہ اخلاق و کردار کا حسن، اس کی وجہ باطنی مناسبت اور معنوی مشابہت ہے۔ یعنی دو اشخاص میں جو ذاتی محبت ہوتی ہے وہ بھی کبھی آپ ظاہر کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ کے باطن جو ان سے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ہم باطنی طور پہ ہم آہنگی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر باطن میں ہم آہنگی ہوگی تو وہ زیادہ پائیدار، اس محبت کا ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ پائیدار ہو، وہ دو اشخاص کی جو دوستی ہے وہ زیادہ دیر تک چلے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مسلم اور بخاری میں، اور اس کے راوی ہیں، مسلم میں اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری میں اس کی راویاں ہیں، کہ روحیں ایک مجتمع لشکر ہیں، ان میں سے جو ازل میں متعارف ہو جاتی ہیں وہ دنیا میں متحد رہتی ہیں، اور جو اجنبی رہتی ہیں نا وہ دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں۔ یعنی عالم ارواح سے جن کا کنیکشن ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی متحد رہتی ہیں، اور جو اجنبی رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جی میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روحیں ایک مجتمع لشکر ہیں، ان میں سے جو ازل میں متعارف ہو جاتی ہیں وہ دنیا میں بھی ایک رہتی ہیں، اور جو وہاں اجنبی رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں۔
تو اور یہ روایت آئی ہے جی بخاری میں. پھر اسی طرح ایک طبرانی اوسط میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ضعیف اسناد کے ساتھ یہ حدیث ہے، کہ روحیں ایک مجتمع لشکر ہیں، ہوا میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور قریب ہوتی ہیں. اب آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بہرحال اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ انسان کبھی دوسرے شخص سے اس کی ذات کے لیے بھی محبت کرتا ہے، اس کے پیش نظر حال یا معال میں حاصل ہونے والا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض مزاج کی ہم آہنگی اور اخلاق کی مناسبت کی بنا پر محبت کرتا ہے. اسی قسم میں وہ محبت بھی داخل ہے جو کہ کسی شخص سے اس کی خوبصورتی کی بنا پر ہو، بشرطے کہ اس محبت کے پس منظر میں ہوس کار فرمانا ہو. یہ ضروری نہیں کہ اچھی صورتیں بذات خود اچھی نہ لگیں، بلکہ اچھا لگنے کے لیے شہوت اور جذبہ ہوسرانی کا وجود ضروری ہے. مثلا میووں، پھلوں، شگوفوں، سرخ سیبوں، آب رواں اور سبزہ نورستہ کو دیکھ کر لذت حاصل ہوتی ہے، دل و جاں فرحت محسوس کرتے ہیں، اور دیکھنے کے علاوہ کوئی بری غرض درمیان میں نہیں ہوتی. اس نوع کی محبت کو حب للہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ہے تو ذاتی ہی نا، تو اس کے کیونکہ یہ طبعی تقاضے کی بنا پر ہوتی ہے، اور ان لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے جو مسلمان نہ ہو. تو حب للہ، اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہونے کے باوجود یہ محبت اس وقت تک مذموم نہیں ہوگی، ڈومڈ نہیں ہوگی، کنڈیمڈ نہیں ہوگی، جب تک کہ اس میں مذموم غرض شامل نہ ہو. مثلا یہ کہ اچھی صورتوں سے قضائے شہوت کے لیے محبت کی جائے. بہرحال مذموم اغراض سے آزاد محبت مباح ہے، نہ کوئی پسندیدہ ہے اور نہ ہی مذموم ہے. یعنی محبت جو ہے مباح ہے، لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے، اور اس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذموم ہے اور اس کی مذمت کی جائے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی آپ کو کسی شخص سے محبت ہوئی ہے تو اگر تو فوری طور پہ مثال کے طور پہ ایک خاتون سے ہوئی ہے تو اس سے نکاح کیا جائے تو وہ مباح ہوگا. لیکن ادروائز اگر اس میں جو ہے وہ ایک کوئی اور چیز اس میں آ جائے، دوستی آ جائے اور اس دوستی کو لمبا چلاتے رہیں تو وہ ظاہر مذموم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کی خاطر محبت کریں، اور اللہ ہی کی خاطر جو ہے وہ ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے بغض ہو تو وہ بھی خالصتاً اللہ کی خاطر ہو. ادروائز ورنہ کسی انسان کے لیے ہم بغض اپنے دل میں نہ رکھیں. تو انشاءاللہ جو محبت کی جو مزید اقسام ہوں گی اس کو ہم جاری رکھیں گے. آگے ہم اس کو تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے جو محبت ہوتی ہے. تو محبت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی شخص کے لیے اس سے محبت کرے کہ محبوب کی ذات اس کے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنے. گویا یہ محبت دوسری چیز کا وسیلہ ہے، اور کیونکہ وہ دوسری چیز محبوب ہے اس لیے اس کا وسیلہ بھی محبوب ہوا. تو سونے چاندی کی محبت کا راز یہی ہے کہ بظاہر سونے چاندی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، نہ اس کو آپ جو ہے وہ ایز سچ پہنتے ہیں، وہ زیور بنا کے پہننا اور بات ہے، لیکن اس سے دوسری محبوب اور پسندیدہ چیزیں ضرور حاصل ہوتی ہیں. یعنی آپ اس کو بیچ کے تو آپ کو پیسے مل جاتے ہیں اس کے. تو بعض لوگوں سے محبت ایسے ہی کی جاتی جیسے لوگ سونے چاندی سے محبت کرتے ہیں. یعنی ان کی ذات محبوب نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ذات کو جاہ و منصب اور مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان میں جب تک انسان ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے اس کی بڑی قدر اور وقت ہوتی ہے، اور سب لوگ اس کو سلام کرنے آتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور جب ریٹائر ہو جائے تو پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے بندہ.
مثلاً بادشاہوں سے ان کے مال اور منصب کی وجہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے محبت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے مصاحبین اور خواص سے محبت بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کریں گے اور بادشاہ اسے عطیات سے، عطایا سے نوازیں گے۔ بہرحال اگر کسی شخص کی غرض محض دنیاوی ہی ہو تو اس کی محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی غرض خالص دنیاوی نہ ہو تو لیکن محبت کرنے والے کا مطمع نظر محض دنیا کا فائدہ ہو، تب بھی وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پورا جو کتاب کا ہے مقصد وہ یہی ہے کہ اپنی نیتوں کو خالصتاً اللہ تعالی کے لیے اس کو کر لو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لو۔ تو اب مثلاً استاد سے طالب علم کی محبت اگرچہ علم کے فوائد اور دنیا میں منحصر لیکن اگر طالب علم کا مقصد اصول علم سے شہرت اور عزت و جاہ و منصب ہو تو استاد سے محبت جو ہے اس کی محبت دنیا کے لیے ہوگی، علم کے لیے نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن اگر انسان اپنے استاد سے اس لیے محبت کر رہا ہے کہ میں تقرب اللہ ہو، جس طرح مرشد سے محبت کی جاتی ہے، ایک امام مسجد سے محبت کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلوز ہو سکیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکیں، تو ایسی جو غرض ہوگی وہ بہتر ہوگی اور وہ آخرت والی غرض ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی عہدہ ہے لیکن آپ کی نیت اس سے محبت کی یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلوز کر دے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے، تو پھر ایسی محبت جو ہے وہ اس میں للہیت ہو سکتی ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ایک طالب علم جو استاد سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ خود بڑا ایک افسر بن جائے گا استاد کی سیڑھی کو استعمال کر کے، اور اپنے ہم اثروں پر فائق ہو جائے، انہیں اپنے علم سے مرعوب کرے، منصب قضا پر فائز ہو، جسٹس بن جائے، جج بن جائے، اس طرح لوگوں پر ظلم کرے، تو ایسی جو محبت ہوگی استاد کے لیے وہ کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہوگی۔ یتیموں کا، غریبوں کا مال کھائے، اگر یہ مقاصد ہیں تو اس کی محبت مذموم ہے۔ لیکن دوسرے طالب علم کے مقاصد حرام تو نہیں ہیں لیکن محمود بھی نہیں ہیں، ایسے طالب علم کی محبت کو مباح قرار دیا جائے گا۔ لیکن ایک تیسرا طالب علم ہے، وہ استاد کو اس لیے استاد سے محبت کرتا ہے کہ وہ استاد اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور وہ استاد سے اچھی چیزیں سیکھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، تو وہ جو محبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ کے لیے جو ہے وہ محبت کریں اور ہمارا سب کچھ اوڑھنا بچھونا وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، کہ جس کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا نسک، ہمارا محیا، ہمارا ممات، وہ سب للہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اب جو اگلی محبت کی دو اقسام ہوں گی، ایک آخرت کے لیے محبت اور چوتھی جو سی ہوگی وہ آخرت سے بھی بڑھ کے کہ صرف اللہ کے لیے محبت۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ان دونوں محبتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔